أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج یہ بات بتانی ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی، کس انداز سے کی اور کس طریقے سے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی کوشچن کے، بغیر کوئی ڈیلے کیے، بغیر کسی تاخیر کے، فوراً جب بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو وہ مان گئے۔ وہ ہمارے طرح حیلے بہانے نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ ہمارے طرح آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے، وہ ہماری طرح لیتا و لعل نہیں کرتے تھے، وہ ہماری طرح اگر اور مگر کی بات نہیں لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا فوراً اس کو مان جاتے تھے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ آج جب کسی سے کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ سود خوری نہ کریں تو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب بغیر سود کے کوئی کاروبار چلتا ہے کیا؟ اللہ۔ جب کہتے ہیں کہ بھائی جہیز نہ لو تو اپنی بیٹی کو جب دینا ہوتا ہے تو یہی سوچتے ہیں کوئی نہ لے، لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کی باری آتی ہے تو خوب دبا کے لیتے ہیں۔ یعنی ہر طرح کا پیمانہ الگ رکھا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کاروبار اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرو تو بولے ایمانداری سے کاروبار کریں گے تو مارکیٹ میں کام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہر طرف سے ایک بہانہ، ایک شوشہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا روزے رکھو تو زبردستی کا پوچھنے آتے ہیں مولوی صاحب کیا ہے نا میں روزے نہیں رکھ پاتا، میرے پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے، مجھ کو بہت ایسا ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی تمہیں یہ کمزوری یاد آ رہی ہے، جہنم کی کمزوری کا یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس وقت کو یاد کرو جب رسول اور اللہ کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ضروری چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر جگہ جگہ اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 36 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے لیے بلائیں جس میں تمہاری بھلائی ہو، زندگی ہو، تو تم لبیک کہو، فوراً آگے بڑھ جاؤ، فوراً وہ کام کر دو، اس میں زیادہ سوچو مت، یہی بھلائی ہے۔ آج اگر کسی کو کہو کہ بھائی نماز پڑھ لے، ارے مولانا صاحب نماز کہاں ہو پاتا، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے حیلے بہانے ہمارے اندر ہیں، پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہی ایمان ہے، یہی اطاعت ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اطاعت۔ سمعنا، ایکسیپٹ، آئی ایگری، آئی ول ڈو، بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہی مومن کی شان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب
اگر کوئی میری اطاعت کرے تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اگر کوئی میری نافرمانی کرے تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے محبت سے جوڑ کر بتایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو یہ محبت کلیئر کیسے ہوگی، یہ محبت ویریفائی کیسے ہوگی، یہ محبت فلٹر کیسے ہوگی، یہ محبت ایکسیپٹ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، اگر تم میرے سنتوں کی اتباع کرتے ہو تو گویا تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور اگر میری سنتوں کی مخالفت کرتے ہو تو گویا اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کمزور ہے، باطل ہے۔ تو اس لیے اور مزید اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پوری دنیا والے اہل ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں جب تک کہ یہ بلا چوں چرا، بغیر ڈیلے کیے ہوئے، بغیر کسی حیلے بہانے کے، بغیر آگے پیچھے ہوئے، بغیر کسی طرح کے دل میں کشمکش یا ناراضگی رکھے ہوئے اگر آپ کی بات مان لیتے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہیں مخالفت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پورا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک کہ کوئی تیری بات خوش دلی کے ساتھ نہ مان لیں، دل کی خوشی کے ساتھ جب تک کوئی بات نہ مان لیں تب تک یہ مومن نہیں ہے۔ اب اس میں سے چند مثالیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت میں وہ کس قدر صحابہ کرام آگے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول کو، عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کس کی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ تو ظاہر سی بات ہے سونا جب مردوں کے لیے حرام ہوا تھا، ممکن ہے انہیں یہ بات نہ پہنچی ہو تو اس لیے وہ پہنے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، تو آپ نے کہا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگارہ ہو، آگ کا انگارہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ یہ سننا تھا کہ صحابی رسول نے اپنی انگوٹھی نکال کے پھینک دی، دور کر دی فوراً۔ آپ نے نام نہیں لیا، ہم لوگ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بے عزت کرنا رہتا ہے، اصلاح کی نیت سے بولتے تھے۔ آپ نے ایک جملہ بولا کہ بھائی کوئی آگ کا انگارہ پہننا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ سونا پہنے رہے، لیکن اگر نہیں پہننا چاہتا تو وہ پھینک دے۔ جو پہنا تھا وہ سمجھ گئے کہ میرے لیے یہ بات ہے، فوراً آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ خُذْهَا وَانْتَفِعْ بِهِ، کہ اسے لے لو، دوسرے کسی کام میں لے لینا، اپنے گھر والیوں کو دے دینا۔ تو آپ نے ایک جملہ بیان فرمایا، کَلَّا وَاللَّهِ لَا آخُذْهُ أَبَدًا، تاریخی جملہ ہے، ہم جیسے بزدلوں کے لیے وہ ایک مشعل ہے، ایک ہدایت ہے۔ اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں نہیں لے سکتا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے پھینک دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ ہوتے تو فوراً رکھ لیتے، گھر والی کو دے دیں گے، بہن کو دے دیں گے، بیٹی کو دے دیں گے، لیکن بتانا مقصد یہ نہیں ہے۔ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول نے اطاعت کا حکم دیا کہ انگوٹھی پھینکو، ایک صحابی نے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اعلیٰ درجہ بتایا کہ وہ انگوٹھی چھونا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے امتثال۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ اگر اس وقت ہوتا، مولانا صاحب یہ حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، آپ کون سی بات بتا رہے، پہلے وہ بتا دو، پھر میں اپنے موافق دیکھتا، ہاں مستحب ہے، ہاں تو کوئی بات نہیں، میں پہن سکتا ہوں۔
استغفر اللہ، نہیں نہیں نہیں، صحابہ اکرام کے اندر حیلے بہانے نہیں تھے، ایک بات سنتے فوراً اس پر عمل کرتے، دیر نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، اور اس میں کسی بھی طرح کا لیت و لال شوشہ نہیں ڈھونڈتے، گنجائش نہیں ڈھونڈتے کہ کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ ایک دوسری روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کی محبت اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، نماز پڑھا رہے جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے مسجدیں پرانی تھی، مٹی کا گھر تھا، لیکن عام طور سے آج بھی کوئی اگر باہر، یہاں تو صاف صفائی کا اہتمام ہے، یہاں نہیں، کہیں اور اگر آپ جنگل میں ہو یا کہیں اور ہو تو جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، تو جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جوتا نکال کے اپنے بائیں طرف رکھ دیا، تو صحابہ کرام نے نماز میں ہی اس بات کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتا نکال کے رکھ دیا، تو سارے صحابہ کرام نے اسی وقت جوتا نکال کے سب نے اپنا بائیں طرف رکھ دیا۔ نماز ختم ہوئی تو دیکھا سب کے جوتے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اوہو کہ تمہیں کس بات نے یہ ابھارا کہ تم نے جوتے نکال دیے؟ تو صحابہ کرام نے تاریخی جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا آپ نے اتارا تو ہم نے اتار دیا، بس۔ اللہ اکبر، کچھ کہا بھی نہیں، دیکھنے سے اطاعت کا یہ جذبہ ہے کہ تاخیر نہیں کی کہ رک جاؤ سجدہ کر لیں، رک جاؤ نماز ختم ہو جائے، رک جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھ لیں، نہیں، دیکھا جوتے اللہ کے رسول نے نکال دیے، سارے صحابہ کرام نے نکال دیے، تب آپ نے بتایا اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے اطاعت میں مزید برکت دے، ایسے ہی سچے پکے بندے بنے رہیں۔ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، اس لیے میں نے اتار دیا، تو اگر تمہارے بھی جوتے میں اگر گندگی لگ جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مٹی پر رگڑ کے صاف کر لو، بس۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا، جذبہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں جوتے نکالو، صرف دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اطاعت کے لیے لگ گئے، یہ ہے جذبہ اطاعت رسول کا جذبہ۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اس قدر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک بار جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے تھے، تو آتے آتے یعنی 10 20 50 قدم رہ گئے ہوں گے، تو آپ نے آواز سنی، کیا سنی؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود پہنچتے پہنچتے مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یا ابن مسعود کیا بات ہے تم وہاں بیٹھ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اجلسو، تو میں نے یہیں سنا، یہیں بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا اللہ تمہاری اطاعت میں برکت دے، خیر تم اندر آؤ بیٹھو۔ یہ جذبہ تھا، یہ اطاعت تھا، جہاں کان میں آواز پڑی حکم کی، فوراً وہیں پر حکم کی تعمیل شروع کر دی، فوراً۔ یہ جذبہ، یہ محبت صحابہ کرام میں تھی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے دن یہ حکم دیا کہ اب گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اہلیہ، اس کو اہلیہ بولتے ہیں، پالتو گدھا، ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو ہم بھارتی لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو نیل گائے، اس کا الگ حکم ہے، وہ تو کھا سکتے ہیں۔ خیر، تو لوگ پالتو گدھے پہلے کھاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے یہ پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ہانڈیوں میں گوشت پکا رہے تھے، گوشت ابل رہے تھے، جب اللہ کے رسول کے قاصد نے یہ آواز لگائی کہ آج سے گدھے کا کھانا حرام ہے، سب نے اپنی اپنی ہانڈیاں سڑکوں پر پھینک دی۔ کوئی یہ نہیں پوچھا کیوں حرام ہے، کیسے حرام ہے، ارے کم سے کم یہ ایک پتیلا کھانے دو، اس میں گوشت مسالہ لگ گیا ہے، تیل لگ گیا ہے، خرچہ نہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ رب العالمین نے رسول کو بتایا، رسول نے صحابہ کرام کو بتایا، فوراً سب نے اپنی اپنی ہانڈیاں اڑیل دیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے، ارے جان دو اب کی جمعہ سے، اب کی بار سے، اب یہ تو کھا ہی لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کسی کو کہو تو یہی کہتا ہے، ابھی دیکھو ادھر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کہو بھائی صاحب نماز کا اہتمام کرو، کب کس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اب کی جمعہ سے، اب کی جمعہ سے مولانا میں ایک دم کرتا ہوں، کچھ تو کہیں گے اب کی رمضان سے۔ اللہ اکبر، ابے بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اسی کو بجا لائیے، یہ ضروری ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تمہارے پاس جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دین پر جب تک چلنا ہے۔ اور پھر یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بعض لوگوں کو شراب پلا رہا تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آواز لگائی کہ آج کے دن سے شراب حرام ہے، آج کے دن سے اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ شراب کے مٹکے در مٹکے بھر کے رکھے تھے، برتن بھر کے رکھے تھے، سب نے فوراً بلا تاخیر بغیر کسی سوچے سمجھے فوراً اسی وقت حکم کی اتباع کرتے ہوئے سب نے اپنے اپنے برتن سڑکوں پر پھینک دیے، سڑکوں پر پھینک دیے۔ پورا مدینے کی گلیاں ایسا لگ رہا ہو کہ شراب کی نہر بہہ رہی ہو، پانی بہہ رہا ہو، جگہ جگہ پانی ہو گیا۔ تو وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، ہماری طرح حیلے بہانے نہیں نکالتے تھے، یا ہماری طرح آگے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ تو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سچے صحابہ کرام کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے، ان کی محبت سے۔ اور عوف بن مالک الاشجعی، دیکھیے اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیے، یہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار نصیحت کی۔ کس بات کی نصیحت کی؟ نصیحت کی کئی چیزیں تھیں، تو جس میں سے ایک تھا لا تسألوا الناس شیئا، کہ کسی سے کچھ مانگو نہیں، بلا ضرورت کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ تو یہ کہتے ہیں اس بات کو میں نے اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ کسی سے میں نے زندگی میں یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ میری لاٹھی اٹھا کر مجھ کو دے دو، کبھی ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ خود اٹھاتے تھے، جہاں تک ہو سکتا وہ اپنا کام خود کرتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجھے اپنی گود میں لے کے کھانا کھا رہے تھے، تو میں بچوں کی طرح کھا رہا تھا، کیونکہ یہ بچے تھے، چھوٹے سے تھے۔ تو آپ نے کہا یا بنیا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے میرے بیٹے تم جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، اور جو سامنے ہو اسے کھاؤ، ساری جگہ پلیٹ میں ہاتھ نہ چلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی ایسے ہی کھایا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ، اس سے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تب سے میں نہیں جانتا کہ کبھی میں نے کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا ہو، یا کبھی الٹے ہاتھ سے کھایا ہو، یا کبھی بھی کھانے کے آداب کی مخالفت کی ہو۔ اللہ، یہ تھی صحابہ کرام کی عظمت،
یہ صحابہ اکرام کے اطاعت و فرما برداری کی مثالیں تھیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں، بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے بھلائیوں